جی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى فلا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغی بین ذلک سبیلا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، تھوڑا سا باہر سے ہی لوگ جو آ رہے ہوں گے نا، تو آپ وہاں ان کو ویلکم کریں تاکہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 110 رکھی۔ آئیے تھوڑا سا اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ادعوا اللہ، کہہ دیجئے کہ چاہے پکارو اللہ کو، عبید الرحمن یا پکارو رحمان کو، ایما کسی بھی نام سے، یعنی کسی بھی طریقے سے، تدعو تم اس کو پکارو، مطلب یہ ہے کہ اس کا جو بھی نام تم رکھو گے، فلہ الاسماء الحسنی، اس کے لیے بہت سارے خوبصورت نام ہیں۔ فلا تجہر بصلاتک، اپنی نماز کو زیادہ اونچی آواز سے نہ کرو، یعنی زیادہ اونچی آواز سے نہ پکارو، ولا تخافت بها، اور نہ اس سے ہلکا رکھو، وابتغی بین ذلک سبیلا، اور اس کے درمیان کا راستہ اختیار کرو۔ اس آیت میں ہم نے ایک لفظ سنا، الاسماء الحسنی۔ ہم سب بچپن سے اس لفظ سے متعارف بھی ہیں، اور ہم اپنے مالک کے نام کو اسی نام کے ساتھ اردو میں بولتے ہیں، تھوڑے سے غلط پروننسیشن کے ساتھ ویسے ہم بولتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ جو کہتے ہیں اسماء حسنی یا اسماء الحسنی کہتے ہیں، تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام۔ اللہ کون ہے؟ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، الوہاب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو جس نام سے بھی پکاریں گے آپ کا دل محبت سے بھر جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر علوم کو جمع کیا جائے تو علم کا ایک بہت بڑا حصہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا ہے۔ کبھی دنیا میں ایسا نہیں ہوا کہ ہم کسی شخص کو جانے بغیر اس سے محبت کرنے لگے، کسی ہستی کو پہچانے بغیر ہم اس سے ڈرنے لگے، اس سے امید لگانے لگے۔ لیکن لفظ اللہ ہم سب کے لیے ایک نیا نام نہیں ہے۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام بچپن سے سنتے آئے۔ جب ہم اس دنیا میں آنکھ کھولتے ہیں تو ایک کان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اور ایک کان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی پکار پڑی تھی۔ اس پکار کو اگر آپ اور میں اپنے دل پر محسوس کریں تو حقیقت میں دل کھل جاتا ہے۔ اگر آپ سورۃ حشر کی آخری آیتیں سنیں، میرا گمان ہے کہ آپ میں سے بہت ساری ساتھی جو ہیں ان آیات کو رات کو پڑھتے بھی ہوں گے، سنتے بھی ہوں گے۔ میں آپ کے لیے پلے کرتی ہوں، آپ ذرا سی اس کی مٹھاس کو اور اس کی محبت کو محسوس کیجئے گا، اور یہ میرے آپ کے رب کا تعارف ہوگا۔ آئیے سنتے ہیں۔ کچھ محسوس کیا اپنے دل پہ پکار؟ آپ دیکھیے کہ اگر ہم قرآن پڑھنے کا دعویٰ کریں، قرآن پاک کی شاید ہی 2-3 آیتوں کے بعد ہر آیت میں اللہ کا نام آتا ہے۔ بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، الحمدللہ۔ آپ سب بھی قرآن کی محبت میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ یہ چیز ہمارے لیے کوئی نئی نہیں ہے، لیکن اگر آج میں آپ کو ایک نئی چیز سے متعارف کرواؤں، اگر آپ نے پہلے کبھی اس علم کو نہیں لیا، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے ناموں کا علم ہے۔ آپ دیکھیے کہ پورا قرآن آپ پڑھ کے دیکھیں، فقہی باتیں نہ ہونے کے برابر، معاشرتی مسائل تذکرہ موجود ہے، تفصیل اس کی احادیث میں موجود ہے۔ مختصراً یہ کہہ لیجئے کہ اگر نماز کا طریقہ اگر آپ نے دیکھنا ہو نا تو آپ کو قرآن میں نہیں ملتا۔ شادی کیسے ہوتی ہے، ایک لڑکے لڑکی کو ایک دوسرے کے لیے حلال کیسے کیا جاتا ہے، قرآن پاک میں اس کا طریقہ نہیں ہے۔ تذکرہ موجود ہے، اشارے موجود ہیں۔ پھر کاروبار کیسے کیا جائے، A to Z 1 2 3 4 5 لسٹ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ جس کے ساتھ انسان اللہ کی ناراضگی کا شکار ہوتا ہے، اس کی بھی لسٹ نہیں ہے۔ لیکن ایک علم ایسا ہے، ایک ایسی چیز ہے جس کا ہر ایک 2 آیت کے بعد تذکرہ ہے،
اور وہ ہمارے پیارے مالک رب کی کے نام ہے۔ آغاز دیکھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کیوں بسم اللہ؟ کیونکہ یہ اللہ کے نام سے شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ، اللہ، الرحمن الرحیم۔ پہلا کلمہ جو ایک شخص اپنی زبان سے نکالتا ہے قرآن پاک پڑھتے ہوئے، وہ اس میں 3 نام ہے اللہ کے، اللہ، الرحمن، الرحیم۔ آپ کہتے ہیں ہمیں اس سے بھی پیچھے کچھ بتائیں، تو قرآن نہیں بتاتا ہے کہ جب قرآن پڑھنے لگو تو کیا کرو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اور آپ سب بچپن سے اپنی استانی جی سے یا اپنے مولوی صاحب سے یہی سنتے آئے کہ بیٹا جب قرآن پڑھنے بیٹھو گے نا تو کہنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کسی کے لیے نیا کلمہ تو نہیں ہے؟ اعوذ باللہ، لفظ اللہ کے بغیر یہ جملہ بھی مکمل نہیں۔ چلیے قرآن پاک کی سب سے خوبصورت آیت جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، کہ جس کے لیے کہا کہ جہاں پڑھی جائے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جو ہر نماز کے بعد اس پہ مداومت کر لے تو اس کے اور جنت کے بیچ میں موت ہے۔ کیوں آیت الکرسی اہم ہے؟ کیا اس میں نماز کا طریقہ ہے، روزے کا طریقہ ہے، لباس اور حجاب کے مسائل ہیں، شادی کے مسائل ہیں، رفع الیدین کرنا یا نہ کرنا کوئی فقہی ایشو ہے؟ نہیں، اللہ کے نام اور اس کی صفات، نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس۔ اللہ تعالیٰ کے تقریباً 7 نام اور 25 صفات ہیں۔ تو آیت الکرسی کیوں اہم ہے؟ کیوں شیطان اس کو سن کر بھاگ جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں میرے مالک کے بڑے خوبصورت نام ہیں۔ چلیے آیت الکرسی کے بعد اور قرآن پاک کی کوئی معروف آیت بولیے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھنے سے کہہ لیجئے کہ 1 دفعہ پڑھنا 3 قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ سنی ہوئی ہے نا بات آپ نے۔ اور ایک صحابی تھے معاویہ بن معاویہ ان کا نام تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی جگہ پہ امام بنا کر بھیجا، نماز پڑھاتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں گئے یا وہاں کے کچھ لوگ آپ کے پاس آئے، انہوں نے آ کر ایک شکایت کی کہ جس شخص کو آپ نے امام بنایا ہے ہمیں اسے گلہ ہے، کیا ہر رکعت میں یا ہر نماز میں یہ قل هو اللہ ضرور پڑھتے ہیں؟ اچھا ویسے باعدہ میں پڑھتے تو ہم بھی ہیں، پر فرق دیکھیے، ہمارا تو گمان ہی یہ تھا کہ قل هو اللہ ہی ہوتی ہے بس نماز۔ یقین کریں یہ بڑی پرسنل بات ہے۔ اچھے خاصے شعور کی عمر میں آ کے مجھے پتہ چلا کہ قل هو اللہ کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی کوئی صورت پڑھ سکتے ہیں۔ ورنہ بچپن سے وہی ایک سنی ہوئی تھی کہ سبحانک اللہم و بحمدک، اتنے رام سے نہیں بلکہ تیزی سے ہم پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ، اور سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین قل اللہ احد اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمیدہ، ہم ایسے ہی پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ معاویہ بن معاویہ بھی پڑھتے تھے۔ لیکن فرق کیا تھا؟ طلبی ہو گئی کہ بھئی یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے اللہ کے نبی میں کیا کروں، مجھے قل هو اللہ سے محبت بڑی ہے کیونکہ اس میں میرے رب کا ذکر ہے۔ آپ نے فرمایا تیری یہ محبت تجھے جنت تک لے جائے گی۔ تو قل هو اللہ احد سورت کیوں 3 قرآن کے برابر ہے؟ کیونکہ اس میں قل هو اللہ احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تقریباً آپ دیکھیے 8 سے 9 اللہ کے نام اور صفات ہیں۔ کیا پتہ چلا؟ سورۃ فاتحہ کی بات کر لیں، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ کوئی نماز دیکھ لیجیے، فرض نماز سورۃ فاتحہ کے بغیر ہوتی، سنت نماز ہوتی، نفل نماز ہوتی، نماز جنازہ ہوتی، صلاۃ الاستسقاء ہوتی، کوئی بھی نماز دیکھ لیجیے، اس توبہ استغفار کی نماز ہوتی، ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ کیوں؟ گنتے ہیں ذرا، ہے کوئی اس میں ہماری پسند کا ایشو؟ آج ہم نے دین کو کتنا ڈوز اینڈ ڈونٹس کا حصہ بنا دیا، حالانکہ اللہ کے قرآن کا آغاز ڈوز اینڈ ڈونٹ سے نہیں ہوتا، وہ شروع ہوتی ہے اللہ کے ناموں سے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ 7 آیتیں، اگر آپ بیٹھیں بعد میں تو میں آپ کو اس میں سے 15 سے 20 نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس
نکلوا سکتی ہوں. 1 سال کی تفسیر میں ہم نے اس میں سے اسماء اور صفات الگ کیے تھے. کیا پتہ چلا؟ قرآن کا جو اصل علم ہے وہ اللہ کی معرفت ہے. قرآن کیوں نازل ہوا؟ تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ قل هو اللہ احد. اگر آپ کہہ لیجئے کہ قرآن پاک کا تھیم، بیس، ایک اندر سے ایک ایکسٹریکٹ نکلتا ہے نا، وہ اللہ کے نام اور اس کے صفات ہیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے کلچر میں چیزوں کو پہاڑوں کی طرح پڑھا جاتا ہے. 2 दूनी 4 تو 4 दूनी 8 کیسے پڑھتے تھے؟ آتا ہے کسی کو پہاڑا؟ کسی کو آتا ہے 2 کا پہاڑا؟ کیوں شرما رہے ہیں؟ آتا ہے آپ کو؟ پڑھیں ہاں ذرا. 1 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूना 32 32 दूना 34 64 ہیں. ہم اسی طرح سے اللہ کے نام پڑھتے ہیں. اللہ الرحمن الرحیم، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. دل کا کوئی تار ہی نہیں ہلتا. حالانکہ مالک کی محبت آ ہی نہیں سکتی جب تک آپ اور میں اس کو پہچانیں گے نہیں. دیکھیے میں چند لفظ بولتی ہوں، کوئی بے جان چیزوں کے، کچھ جاندار چیزوں کے. آپ میرے ساتھ رہیے. کوک، کولا کہتے ہیں آپ لوگ ادھر. کچھ دل میں گدگدی ہوئی کولا کے نام پہ. چاکلیٹ، چوکلادے کیا بولتے ہیں؟ مجھے بھی سکھائے، میں نے بھی آپ سے نوش سیکھنی ہے. چوکلادے کچھ ہوتا ہے اندر، گدگدی سی ہوتی ہے نا. اور بولیں کوئی، ذرا کوئی اور پسند کی چیز بولیں. مسئلہ کہ ہماری مثالیں ساری کھانے پینے پہ آتی ہیں. آئس کریم، آپ کہتے ہیں ایس، ایس کہتے ہیں کہ مجھے آگے ہے نا نوش، ایس. ہاں، اور بولے پیزا، آف کورس اس کے بغیر نہیں. اور وہ جو بیچارہ کیک ہے اس کو آپ نے کیا بنا دیا؟ کھا کے. باہر والے ہوں تو وہ کہیں گے پتہ نہیں ان کی انگلش کو کیا ہو گیا ہے. اب یہ دیکھیں، یہ جو بھی نام بولے ہیں نا، ان کے ساتھ ایک ذہن میں امیجنیشن میں کچھ آتا ہے نا. کسی کا ٹیسٹ، کسی کی خوشبو، کسی سے فن کا خیال آتا ہے. حالانکہ یہ بے جان چیزیں ہیں. چلیے اس کو چھوڑ دیں. اب میں لفظ بولوں گی، اس پہ غور سے سوچیے گا. ماں. اب سب لفظ ماں سنتے ہیں اور کہیں امی، میری ماں، کیا دل میں ہو رہا ہے؟ ماں کے لفظ کے پیار کے ساتھ کوئی پیار کا ایک چشمہ ابلتا ہے دل میں. ابو، کتنوں کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں لفظ ابو سے. بھائی، بہن، ہر رشتے کے ساتھ ہمارے دل میں ایک عجیب جذبہ آتا ہے. آتا کہ نہیں آتا؟ ماموں، پھوپھو، خالہ. اب یہ الگ بات ہے ہم نے ان سے لڑائیاں لی ہوں تو الگ بات ہے، لیکن یہ رشتے بڑے پیارے ہیں. کیونکہ میں کچھ لوگوں کے چہروں میں ناگواری بھی دیکھ رہی ہوں. خالہ ٹھیک تھی، پھوپھو کیوں لے آئے؟ ماموں ٹھیک تھے، یہ چچا کا کیا تذکرہ. لیکن یاد رکھیے، ہم رشتوں کی ڈوریوں میں بندھے ہوئے ہیں. اب کچھ اور محبتیں. اگر آپ میرڈ سسٹر ہیں تو شوہر کا نام آتے ہی دل میں کیا آتا ہے؟ اور گئے بھی ہوں کافی دن سے باہر، 15-20 دن گزر چکے، ان کو دیکھے ہوئے پھر بڑے اچھے لگتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. چلیں آپ اپنے وہ گپلو مپلو لاڈو کو یاد کریں جو آپ کی گود میں آتا ہے تو چپ کرتا ہے، باہر جاتا ہے تو روتا ہے. ہر رشتے، ہر انسان کے ساتھ ہمارے دل میں کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہماری نسبتیں ہیں. اب سچ بولیے گا، مجھے پتا آپ سچ بولتے ہیں. ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ حشر کی آخری آیتیں چلائی تھی. آپ کے دل میں کچھ ہوا؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سن کر دل میں گدگدی ہوتی ہے؟ دیکھیں، اپنے آپ سے پوچھتے ہیں، آپ نے بھی اور میں نے بھی. میں آپ سے نہیں پوچھ سکتی اور آپ بھی نہیں مجھ سے پوچھتے. کیا مجھے اللہ کے ناموں کو سن کر، 1 نہیں 2 نہیں، ہمارے کلچر میں معروف ہے 99 نیم، کیا اللہ تعالیٰ کے نام سن کر دل میں کچھ ہوتا؟ اگر نہیں ہوتا تو مان لیجئے تعلق کمزور ہے. جس ہستی سے محبت نہ ہو اس کی بات کوئی مانے تو کیوں مانے؟ ہم لفظ اللہ بولتے ہیں، ہم اللہ کا لفظ سنتے ہیں، ہم کہتے ہیں. لیکن میں آپ کو بڑی بے تکلفی سے ایک جملہ بول دوں کہ ہماری اللہ تعالیٰ سے کوئی زیادہ جان پہچان نہیں ہے. ہم اللہ تعالیٰ کا مزاج نہیں سمجھتے، ہم اللہ تعالیٰ کی پسند نہیں سمجھتے، اس کی ناپسند نہیں سمجھتے. وہ کن باتوں سے خوش ہوتا ہے، وہ کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے. وہ الخالق ہے تو کیسا ہے، اور وہ المالک ہے تو کیسا ہے، وہ کون ہے اور وہ کیسا ہے، بہت کم جانتے ہیں. جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ
نام سنا ہوگا. ہاں جی ہم آپ کو جانتے ہیں، میری امی نے بتایا تھا آپ ہیں. اور حدیث کا خلاصہ آج میں آپ کو بہت سخت بات، کوئی مشکل بات نہیں بولنا چاہ رہی، صرف ہم آج باتیں ہی کریں گے کیونکہ ہم باتیں ہی کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں تھی، جب اس کا حساب کتاب ہوگا نا تو لفظ اللہ اس کی زبان پہ نہیں آئے گا. اور آپ کو یہاں ایک اور بھی بات بتا دوں، قبر میں جاتے ہی جو 3 سوال میرے آپ سے ہونے ہیں نا، ان میں سے 1/3 اللہ کے ناموں اور اس کی صفات کے بارے میں ہونے ہیں. من ربو کا، تمہارا رب کون تھا؟ دنیا میں جو مرضی کہ رب، گاڈ، اللہ، رحمان، اگر اس سے وہ تعلق نہیں تھا نا جو ہونا چاہیے تو انسان وہاں کہے گا لا ادری، آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا. اور کوئی کہے گا جو لوگ کہتے تھے میں بھی وہی کہہ دیتا تھا. اب اگلی بات نہیں بتاتی کیا جواب آیا تھا، لیکن سوال اپنے آپ سے بھی کرتے ہیں اور آپ سے بھی. کیا ہمارے ذہنوں میں بھی یہ سوال آتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ دیکھیے نا، جس سے بھی پیار ہو ہم کیا چاہتے ہیں وہ بھی ہم سے پیار کریں. اور ایک معاملے میں عورتوں کی یاداشت، میموری بہت ویک ہے، اور وہ کیا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ پوچھا نا، میں بھول جاتی ہوں بار بار. کہتے ہیں بیوی کی جس معاملے میں یادداشت بہت کمزور ہوتی ہے وہ یہ کہ کیا واقعی اس کا ہسبینڈ اس کو پیار کرتا ہے کہ نہیں. فکر ہوتی ہے کیا یہ مجھ سے پیار کرتا ہے، اسٹل یو لو می ہے. بچوں کو کیا کہتے ہیں؟ آئی لو یو. یعنی ہم خون کے رشتے ہوں، سحر کے رشتے ہوں، نسب کے ہوں، ہم بار بار تجدید چاہتے ہیں آئی لو یو کی. کب آخری بار اللہ سے یہ پوچھا؟ دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہی آپ کو اللہ سے پیار ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہی، یہ تو ایک عام بات ہے. کبھی اس سے پوچھا کہ آپ کو مجھ سے پیار ہے؟ اللہ تعالیٰ میں آپ کی نظروں میں کیسی ہوں؟ اللہ تعالیٰ میرا کیا مقام ہے آپ کی نگاہوں میں؟ اگر یہ سوال جواب اور یہ خود کلامیاں نہیں ہوئی نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اسماء الحسنہ سیکھنے کی ضرورت ہے، اس پہ غور و فکر کی ضرورت ہے، تدبر کی ضرورت ہے. کیوں کہ ہم اگر اس کو گاڈ کہہ دیں پھر بگڑتے بگڑتے اس کو گوش کر دیں اور پھر اس کو بھی نکال دیں اپنی کھاتوں میں سے. اور آج تو وہ وقت آ گیا، لوگ کہتے ہیں وی ڈونٹ بلیو ان گاڈ. ایک سیئنگ ہے امریکہ میں بڑی، ان گاڈ وی ٹرسٹ، سنی ہوگی شاید، ادھر بھی ہوتی ہوگی، بہت معروف ہے، ان گاڈ وی ٹرسٹ. اب لوگوں نے آہستہ آہستہ لفظ گاڈ کو چینج کیا. جب ہم خود پڑھتے تھے، مجھے اپنے اسکول کالج کی لائف یاد ہے، بڑی جی سے لکھیں تو اللہ اور چھوٹی جی سے گاڈ لکھیں تو بت، ایسے ہی تھا نا، دیویاں. پہلے دور میں، آج سے 20-25 سال پہلے، لوگ اللہ کے لفظ کو بڑی جی سے لکھتے تھے، صاف پتہ لگتا تھا یہ اوپر والا ہے، باقی سب نیچے والے ہیں، گاڈیسز یا گاڈ وٹ ایور. آہستہ آہستہ لفظ گاڈ گوش میں بدل گیا. اور آج جس جگہ میں اور آپ بہت کثرت سے رہتے ہیں وہاں اکثریت کہتی ہے وی ڈونٹ بلیو ان گاڈ. آپ کو بھی پتا ہے آج کے دور کا فیشن ہے وی ڈونٹ بلیو ان گاڈ.
دیر از نو گاڈ. بھائی کیوں تمہیں یہ ساری دنیا کیسے چلتی ہوئی دکھ رہی ہے؟ کہتے نہیں اس مدر نیچر، اٹ جسٹ کو انسیڈنسز، اس سیریز آف چینجز. چلے ٹھیک ہے، آپ اس جہاز کے پائلٹ کو باہر پیچھے بلا لیں اور خود چلنے دیں جہاز کو، کتنی دیر چلتا ہے. یعنی اللہ کی پہچان کو دلوں دماغوں سے ایسے نکالنے کی کوشش کی گئی ہے کہ آج اللہ کی پناہ چھوٹے چھوٹے معصوم ذہنوں میں پیغام ملتے ہیں. ایک بہت معروف پوئم تھی، اگر آپ کو بھی اپنے بچپن کے ناطے سے یاد آئے گی، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار. آپ سب یہ سن کے بڑے ہوئے ہوں گے. جب اس کو بیک ٹریک کر کے کسی میوزیشین نے سنایا، میں نے خود سنا، ہم اس محفل میں تھے، تو اس میں سے آوازیں کیا آ رہی تھیں؟ سیٹنک ورسز تھیں، یعنی شیطان کی جو اس کے اندر ہڈن وائسز ہے، دیر از نو گاڈ، دیر از نو گاڈ، دیر از نو گاڈ. اور وہ ایک بردر تھے، پہلے میوزیشین تھے، پھر آہستہ اللہ تعالیٰ نے ان کا راستہ بدلا، انہوں نے میوزک کو چھوڑا اور کسی دوسری طرف چل پڑے. تو ہم ایک جگہ پڑھتے تھے تو ادھر ان کو انوائٹ کیا گیا تھا، کینیڈا میں رہتے ہیں وہ بردر، تو وہ ہمارے انسٹیٹیوٹ میں آئے تھے. تو انہوں نے اسکرین پہ یہ ساری بیک ٹریک کر کے ہمیں خود بھی آوازیں سنائی تھیں. میرے پاس ریکارڈڈ بھی کہیں پڑھی ہوں گی پرانی کسی ریکارڈنگ میں. تو انہوں نے بتایا تھا کہ جو پوئمز ہیں اور جو ایڈورٹیزمنٹ ہے، آج کل کی تو ہر بات ہی چھوڑ دیں، اب تو یہ باتیں کھل کے آ گئی ہیں، پہلے تو ڈھکی چھپی تھی. تو ان کے اندر بیک ٹریک میں میسیجز ہڈنلی بچوں کو بڑوں کو کیا دیے جاتے ہیں کہ گاڈ نہیں ہے، کل می کل می کل می. ایک سانگ ہے امریکہ میں بہت مشہور، تو اس کو بیک ٹریک کر کے سنایا تو اس میں بات آ رہی تھی کل می کل می. اور کہتے تھے کہ وہ گانا جو سنتا ہے تو وہ بچوں میں تشدد آ جاتا ہے. پھر جب ریسرچ کی تو اس کے اندر ہڈنلی میسیج جو تھا کچھ اس قسم کا تھا. یہ ساری بات کیوں کر رہی ہوں؟ آپ میں جتنا مرضی ایسے معاشرے میں چلے جائیں کہ جہاں لوگ اللہ کو نہیں مانتے، لیکن اللہ سے محبت ہماری فطرت کی پکار ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. جیسے بھوک لگتی ہے تو معدہ کھانا مانگتا ہے نا، اور پیاس لگتی ہے تو پانی مانگتا ہے. جب تھک جائیں تو آنکھیں نیند مانگتی ہیں، کمر تھک جاتی ہے تو بستر چاہیے ہوتا ہے. اسی طرح میرے آپ کے دل کی پکار کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آج انسانیت اتنا بھٹکی، اس نے سوچا کہ میں نے اپنی زندگی کو لگژریس کرنا ہے. یہاں شاید لگژریس کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ لوگ لگژری کو؟ لگژریس بولے آپ سادیہ بولے، لکسس، لکسس ایسے ہی ہے نا. وہ ایک بردر تھے تو وہ سنا رکھا تو یہاں کی جیلیں بڑی لکسس ہیں. تو ہم نے کہا آپ نے اس کا لگتا ہے دیکھی ہوئی ہے. بڑے جوش سے وہ لکسس بول رہے تھے. آپ دیکھیں لگژریس لائف لے کر بھی کیا لوگ خوش ہیں. آپ نے بھی سنا ہوگا اس سال دوبارہ ناروے جو ہے وہ نمبر 1 پہ آیا ہے زندگی کا لائف سٹائل کے حساب سے. یہ میں اس دن سوئٹزرلینڈ میں تھی تو جب مجھے بتایا، غلط بھی ہو سکتی ہے رپورٹ، لیکن وہاں کے ساتھیوں نے بتایا کہ سوئٹزرلینڈ اور ناروے کا آپس میں چلتا رہتا ہے. کسی سال یہ نمبر 1 پہ آتا ہے تو وہ آتا ہے، پچھلے سال یہ 4 نمبر پہ تھا، اب ایسے ہو گیا. لیکن ابھی لاسٹ 2 ویک پہلے میرے ہسبینڈ کے تھرو جو بات میرے تک پہنچی، ایک بردر ہے، ہم جانتے ہیں ان کو، تو ان کا کام کیا ہے کہ جو ایمرجنسی کالز ریسیو کرتے ہیں ہاسپٹل میں، جو ایمبولینس کال کرتی ہیں نا کالز، تو وہ بردر وہ کام کرتے ہیں اور موسٹلی ان کی نائٹ ڈیوٹیز ہوتی ہیں. انہوں نے بتایا، اور آپ میں سے ایک ڈاکٹر ہیں، ان کو تو میں جانتی ہوں، آپ میں سے کوئی اور بھی ڈاکٹر ہیں ان کے سوا؟ آپ کا بھی نام بھول گئے، آپ کا بھی بھول گئے، کافی ہے نا. آپ جا کے ریسرچ کر لیں. جو مجھے بات پتہ چلی اس بردر نے میرے ہسبینڈ کو بتائی، اور انہوں نے کہا کہ ایوری ڈے اوسلو شہر میں 1 کال وہ ریسیو کرتے ہیں، یا پورے اوسلو کے فگرز میں ایک سوسائڈ کی اٹیمپٹ، یعنی ایوری ڈے اوسلو میں ایک بندہ خودکشی کی کوشش کرتا ہے. اور پھر انہوں نے یہ بات بتائی کہ فگر اینڈ فیکٹس کہتے ہیں کہ ناروے پورے میں ایوری ڈے 2 لوگ خودکشی کی کوشش کرتے ہیں. تو جب میں نے یہ بات سنتا میں کہ بھائی کسی کا مرنے کو دل کرتا ہے؟ سچ بتائیں ادھر کیا کمی ہے جس پہ بندہ مرے؟ نہ بجلی جاتی ہے، نہ گیس کا کوئی پرابلم ہے. خوبصورتی دیکھیے، صفائی دیکھیے، لائف سٹائل دیکھیے، زندگی کی ہر بیسک چیز موجود ہے، لیکن وہ چیز نہیں ہے جس کے لیے اللہ نے آپ کو مجھے پیدا کیا. آپ کا میرا جسم جو آپ اور میں اس وقت دیکھ رہے ہیں، ہم جس مٹی سے نکلی ہوئی چیزیں کھا کے پلے بڑھے، ہمارا وجود ہی اس سے بنا. من نطفۃ، اللہ نے کیسے ان بچے کی تخلیق کی، پھر اس کے بعد ہم مادی چیزیں کھاتے ہیں، گوشت، روٹی،
جو کچھ بھی ہم کھاتے ہیں سبھی جانتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے اس کا تعلق زمین سے ہے، اور الحمدللہ ہم کھا کھا کے پھر بڑے ہوتے ہیں، پھر اور کھاتے ہیں تاکہ پتلے ہوں۔ اور ہم پاکستانی لوگوں کے بارے میں معروف ہے کہ کھانا ہضم کرنے کے لیے بھی کچھ کھاتے ہی ہیں، اور خاص طور پہ 7 اپ پیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے 7 اپ پیو، کہتا اگر اس کی جگہ ہوتی تو میں اور 2 بوٹیاں نہ کھا لیتا۔ ایسے ہی ہے نا۔ لیکن یہ جو جسم کا وجود ہے نا، یہ جسم سے بنا ہے، تو یاد رکھیے کہ ہمارے وجود کے 2 حصے ہیں۔ ایک یہ جو آپ میرا اور میں آپ کا دیکھ رہے ہیں، یہ آؤٹر لیئر ہے، یہ صرف ایک ونیر ہے، ایک کوٹنگ ہے، لیکن ہمارے وجود کا ایک اندر کا حصہ ہے جس کو آپ روح کہتے ہیں۔ میں اس کو اس سے سمجھاتی ہوں اکثر۔ یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں مائک ہے نا، آپ کو بھی آواز آ رہی ہے۔ اب یہ کیسا ہے؟ اوپر سے گول ہے، اس کے اندر یہ ڈنڈی ہے، پھر اس کی تار وہ سپیکرز کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ اس کی ظاہر ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ شاید اس کی یہ شیپ بڑی اہم ہے۔ اب دیکھیے، میری آواز پیچھے نہیں اب جا رہی ہوگی، کیا ہوا؟ میں نے یہ بٹن دبا دیا۔ اس کی زندگی کس چیز سے ہے؟ اس الیکٹرک کرنٹ سے جو پیچھے سے آ رہا ہے۔ یہ شیپ ایسی ہو، یہ دیکھیں یہ ایسا ہے، اسکول میں ہمارے ٹیبل پہ جو رکھا ہوا وہ بالکل ہی گول مٹول سا ہے، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ وائٹ نہ ہوتا، گرے ہوتا، تو کیا میری وائس آپ تک پہنچنے میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ اس سے نہیں پڑتا نا۔ بس یہ سمجھیے، یہ جو ظاہری فزیک ہے نا آپ کی میری، یہ ہم ظاہر میں ایک اوپر کور دیا ہوا ہے ضرورت کے تحت، لیکن اصل میں جو ہمارا وجود ہے نا وہ اس کے اندر کی کرنٹ ہے۔ سمجھ لیتے ہیں، چلے 2 چیزوں سے مل کر انسان بنا ہے، ایک بدن اور ایک روح۔ بدن باڈی، جس کو آپ مرنے کے بعد باڈی کہتے ہیں، لاش کو، زندگی میں باڈی دوسری کو کہتے ہیں۔ لیکن یہ جو ظاہری ڈھانچہ ہے نا، یہ اصل نہیں ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ جو ہمارے اندر روح ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا تھا پہلے، اور اندر سے کھوکھلا تھا۔ روایت میں آتا ہے، آپ پڑھ لیجئے، البدایہ نہایہ بک ہے، بیسک پوری بگننگ سے جو دنیا کے فگر اینڈ فیکٹس ملتے ہیں وہ اس میں کچھ اوتھینٹک ہیں۔ علامہ ابن کثیر کی یہ بک ہے، تو میں نے اس کے ناطے سے کافی چیزیں پڑھی تھی جب مجھے بہت شوق آیا کہ دنیا شروع کیسے ہوئی، تو اس کی ہی بہت ساری باتیں مجھے ابھی بھی یاد آ جاتی ہیں بتاتے ہوئے۔ تو کہتے ہیں کہ اس میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کا خمیر گوندا، مٹی کھوئی، جیسے پہلے سوکھی تھی تو پھر اس میں پانی ڈال دیا، پھر وہ تھوڑی لیسدار ہو گئی، ہوتے ہوتے بالکل وہ ایسی ہو گئی کہ اس کو شیپ دے دو، تو شیپ دے کے چھوڑ دیا سوکھنے کے لیے۔ جب وہ مٹی کا پتلا بنا ہوا تھا نا، سوکھا ہوا، تو شیطان آیا تو وہ اندر باہر گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، ادھر دیکھ ادھر دیکھ۔ اس دن اس کو پتہ چل گیا انسان اندر سے خالی ہے۔ جب آدم کا پتلا تیار ہو گیا، پتلا سمجھ لیں ڈمی، اس کی فزیکل شیپ، پھر اللہ نے ان میں اپنی طرف سے روح پھونکی تھی۔ وہ کیسے پھونکی تھی میں آپ نہیں جانتے، غیب کا معاملہ ہے۔ لیکن یہ جو میری آپ کی سانس کی ڈوری چل رہی ہے، اور آپ میں سے جو ڈاکٹرز ہیں جب کہتے ہوں گے جی اور پیشنٹ از ایکسپائرڈ ناؤ، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اندر سے باہر چلی جاتی ہے۔ اصل چیز وہ ہے۔ یہ جسم ایک ریپنگ پیپر ہے۔ اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیں کہ آپ کو ایک بڑا خوبصورت گفٹ ریپ ملتا ہے، آپ اس کی پیکنگ میں کھو جاتے ہیں، بڑا پیارا ہے، کور بھی بڑا اچھا ہے، میں تو اس کو کھولوں گی نہیں، میں تو اس کو مطلب آپ کو اتنا اچھا لگتا ہے کہ آپ اسی پہ کھوتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر بعد پھر صبر نہیں ہوتا نا، پھر کہتے ہیں کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بڑے پیار سے کھولیں گے، ایک کھولیں گے دوسری، اور جب آخر میں اس میں سے ڈبیا میں سے ایک چھوٹی بڑی خوبصورت سی رنگ نکلتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ رنگ آپ کی انگلی میں جاتی ہے، اور پھر وہ تھوڑی دیر بعد ڈبی بھی ادھر ادھر، اور وہ پیپر کا کیا نصیب ہے جو ریپنگ پیپر ہے؟ شاید کچھ سلیکا شار سسٹر ہوں تو کچھ دیر رکھ لیں کہ شاید ری یوز کر لیں، نہیں تو کچھ صفائیاں کرنے کے بعد وہ ٹریش ہوگا۔ بس یہ ہے اصل بات۔ اللہ نے مجھے آپ کو پیدا کیا، اصل موتی روح کا تھا، اس کو ریپنگ پیپر دیا اللہ نے آپ کا میرا، کسی کو براؤن، کسی کو وائٹ، کسی کو سکن پہ پمپل کر دیے، کسی کے دانے بن گئے، کسی کو پتلا کر دیا، موٹا، یہ ہم سب جو ہے نا یہ ریپنگ پیپر میں لپٹے ہوئے ہیں۔ موت کی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ نکل، چل اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی۔ موت کی صورت میں اللہ بندہ مومن کی روح کو اٹھاتا ہے اور اوپر لے جاتا ہے اور علیین میں جا کے رکھ دیتا ہے۔ پھر جو پیچھے کیا رہ گئے، یہ ریپنگ پیپر ہے، پھر ہم اس کو نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں،
کفن ڈال کے قبر میں بڑی عزت سے ڈمپ کر آتے ہیں۔ سوچیے اس شخص کی کیا نصیب ہے کہ وہ ریپنگ پیپر میں کھو جائے اور وہ جو اندر کا موتی تھا اس کی قدر نہ کرے۔ کیا بہت سارے لوگ دنیا میں صرف ظاہری تقاضوں میں نہیں کھو گئے؟ ایٹ ڈرنک بی میری، اور وہ کہتے ہیں نا کہ یہ کرو اور پھر ریپیٹ اگلے دن پھر وہی کرو۔ جو اصل روح تھی نا اس کو کیا چاہیے؟ اب اس کو سمجھیں۔ چونکہ مٹی سے جسم بنا، تمہارا دل مٹیریلسٹک چیزوں میں بہت لگتا ہے، مادہ ہی ہے نا۔ آپ دیکھیں ڈائمنڈ، آپ ڈائمنڈ کہہ لیں، ہے تو پتھر۔ کوئلے اور ڈائمنڈ میں ایک وقت آتا ہے کوئی فرق نہیں ہوتا، وہ تو اس کو تراش تراش کے سفید کرتے ہیں ورنہ وہ بھی کالا ہوتا ہے۔ چلیے آپ کہتے ہیں فرنیچر، لیکن لکڑی ہے۔ ایک انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے مقصد سے پیدا کیا نا، وہ کبھی ان مادی چیزوں سے خوش نہیں ہو سکتا، ورنہ لوگ ان ملکوں میں خودکشی نہ کرتے جہاں ہر چیز اپ گریڈڈ ہے۔ روح اوپر سے آئی ہے، اور اوپر سے جب آئی تو اس کا فوڈ بھی اوپر سے ہی آتا ہے۔ جیسے آپ یہاں سے پاکستان جائیں تو سکتا ہے یہاں سے فوڈ بچوں کا لے جاتے ہوں گے کیونکہ ان کو وہاں کا اچھا نہیں لگتا ہے نا۔ جہاں کا بندہ ہوتا ہے نا اس کو وہاں کا کھانا اچھا لگتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ 20 25 30 سالوں میں ہم نے یہاں سب کچھ چھوڑ دیا لیکن اپنے دیسی کھانے نہیں چھوڑے۔ اور جب میں نے پہلی دفعہ ناروے میں جلیبیاں دیکھی تھی تو میری حیرت سے عقل گم ہو گئی تھی کہ یہ یہاں بھی آ گئی۔ اور جتنی میں نے جلیبیاں اور زردہ اور 2 4 اور چیزیں بھی ہیں، نام نام کر دل خراب کرو، جتنا یہ پچھلے 5 سالوں میں نے ناروے میں کھائی ہیں، میں نے پچھلی پوری زندگی میں پاکستان میں نہیں کھائی ہوں گی نہ کہیں اور۔ لیکن ہمیں اچھا لگتا ہے۔ جو خوشی ہمیں دیسی کھانے کو دیکھ کر ہوتی ہے، ہم کبھی اٹیلین کھا سکتے ہیں، ہم ایک دن چائنیز کھا لیں گے، ہم ایک دن بڑے شوق سے پیزا بنا لیں گے یا برگر بنا لیں گے، لیکن ہمیں مزہ آتا اپنے دیسی سالن سے کیونکہ ہم شروع سے اس سے ریزڈ ہوئے ہیں۔ اب سمجھیے کہ جو روح ہے نا وہ آسمان سے آئی تھی۔ جب آسمان سے روح آئی نا تو اس کا کھانا بھی اوپر سے ہی آیا، اور وہ کیا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ کیا اس روح کی غذا قرآن ہے۔ اس روح کا دل کرتا ہے کہ اللہ کو راضی کرے۔ اس روح کی فطرت میں یہ لکھا ہے کہ اگر اس سے گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا۔ بات لمبی ہو جائے گی، واپس آ جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنا تعارف کراتا ہے۔ میں قرآن کیوں پڑھوں؟ تاکہ میں اپنے رب کو جانوں۔ آج ہماری کمی کمزوری کی وجہ ہمارا اپنے اللہ سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے۔ دیکھیے آپ جس ہستی کو جانتے ہی نہیں، آپ اسے ڈریں کیسے؟ آپ جس کی قدرت کا اندازہ نہیں لگا سکتے، آپ اس کے آگے جھکیں کیوں؟ جس سے آپ کو پیار ہی نہیں، آپ اس کی بات مانیں کیوں؟ اور جس کے ساتھ دل نہ جڑا ہو بندہ، اس کے ساتھ وقت گزارے کیوں؟ آج مسئلہ کیا ہے کہ ہمارا اللہ سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے۔ اور اگر صرف آپ اس کائنات پہ کچھ چٹتی سی نگاہ ڈال لیں، وہ چٹتی میں ایک جسٹ سرسری ایک ٹیمپریریلی جسٹ آپ ایک چھوٹی سی لک ڈالیں نا تو آپ کہیں گے کہ امیزڈ بائی احسن الخالقین۔ میں نے تو جہاں بھی جا کر دیکھا ہے میں حیران ہوئی ہوں۔ جنگلوں میں بھی جا کے دیکھ لیا، پہاڑوں پہ بھی دیکھ لیا، اور جہاز میں بیٹھ کے نیچے بھی دیکھ لیا، اور صحراؤں میں بھی دیکھ لیا۔ میں تو ہر جگہ جا کے تو اندر سے میں حیران ہوں کہ اللہ آپ نے یہ دنیا بنائی کیسے؟ آپ کو یہ آئیڈیا کیسے آ گیا؟ کچھ چیزیں آپ کو دکھاتے ہیں، انشاءاللہ آپ سیٹ کریں، آپ 1 by 1 جو بھی چیز دکھا سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہ چیزیں جو ہم دن رات دیکھتے ہیں لیکن ہم اس نظر سے نہیں دیکھتے کہ جو ہمیں اللہ کا قرب دے دے۔ یہ جو دن رات جملے بولتے ہیں نا، میں نے کیا، می، مائی، آئی ایم، یہ جو آئی ایم کا لفظ ہے نا اسی نے ہمیں پریشان کیا ہوا ہے۔ یہ ہمیں اللہ کی ذات سے دور کر دیتا ہے۔ میرے بچے، میرا گھر، میں نے پکایا، میں نے بنایا، میری گاڑی، یہ لفظ میری نکلتا ہے نا پھر اللہ کی باتیں سمجھ آتی ہیں۔ آپ کے پاس جو ریڈی ہے دکھاتے جائیے، ایک ایک کر کے دکھاتے ہیں کہ کائنات پہ غور و فکر کر کے دیکھیں، پرندے دیکھ لیں، پہاڑ دیکھ لیں، جانور دیکھ لیجئے، آپ حیران ہوں گے۔ دنیا کی چیز ایک بار آپ دیکھ لیں دوسری بار دل نہیں کرتا۔ بہت کسی مہمان کو لے جائیں چلے بھی جائیں بور ہوتے ہیں۔ کائنات میں آپ ہر سال یہ رنگ دیکھتے ہیں پتوں کے بدلتے ہوئے، کبھی دل بھرا نہیں بھرتا؟ کیوں نیچر کے قریب جا کر انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے؟ اس لیے کہ میڈ بائی اللہ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ جو پلان ہے وہ یہ ہے، اگر تو سسٹر نادیہ آپ بتانا چاہیں، جو میرے دل میں وہ بتاتی ہوں
کہ آج ہم تھوڑی سی چیزیں دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے ایک موقع بنایا ہے، تو ہم لوگ ہر ویک اسی طرح یہاں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے کچھ ناموں پہ غور کریں. یعنی ہم ایک شارٹ کورس آپ کو آفر کر سکتے ہیں جس کا خلاصہ کیا ہوگا اینڈ پہ بتاتے ہیں. آپ جب ریڈی ہو مجھے بتا دیں، میں خاموش ہو جاؤں گی. کچھ چیزیں پہلے دیکھ لیں، اور پھر ان چیزوں کو دیکھتے وقت آپ نے بالکل اپنے اور اپنے رب کے بارے میں سوچنا ہے. آپ ایسے دیکھیں جیسے آج آپ پہلی دفعہ دنیا میں کسی غار سے نکل کے آئی اور آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوا. چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں اپلائی کریں گے. کس کو یہ آئیڈیا اچھا لگ رہا ہے؟ اور اگر اس کی بجائے آپ کہتے ہیں تو ہم کوئی فقہی ایشو شروع کر لیتے ہیں. نماز کا طریقہ، اس میں فرق، عورت اور مرد کی نماز کا فرق، کپڑے کیسے پہننے چاہیے، اور میوزک سننا چاہیے کہ نہیں، اور نیل پالش سے نماز ہوتی نہیں. چاہیں تو یہ مسئلے بھی شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ آج ہم نے دین کی ترتیب بدل دی. اللہ کو جانا ہی نہیں اور اس کے نام پہ لوگوں کو حکم سنا رہے ہوتے ہیں. کوئی آئیڈیا دیں. ٹائم یہ دن ٹھیک ہے سب کے لیے؟ ایوری تھرسڈے، کیونکہ دیکھیں کافی چیزوں کو ہم نے پلان کرنا ہے اور ایک ایک منٹ قیمتی ہوتا ہے. آپ سب سسٹرز کے لیے جب اس ہال میں جیسے ابھی آپ بیٹھ گئے ہیں، جس وقت پہ اس وقت مطلب آپ اس پوزیشن میں بیٹھنے کو تیار ہیں، وہ ٹائم ہم رکھیں گے تاکہ یہ نہ ہو کہ کوئی آ رہا ہے تو کوئی جا رہا ہے. آپ سوچیں کہ جہاز کے دروازے بند ہو جائیں گے، پھر آپ بھاگ کے بھی آئیں تو وہ آپ نہیں جا سکتے. ایسا ٹائم جس میں آپ سب اپنی مصروفیات سے فارغ ہو کے آ جائیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم پھر اس میں بہت سمپل رکھیں. آپ دیکھیے کہ یہ پرندہ آپ میں سے کبھی کسی نے دیکھا ریئل لائف میں؟ نہیں دیکھا نا ہم نے. اور اس کو بالکل نہیں پتا کہ میں کتنا خوبصورت ہوں. یہ کس کا نمونہ ہے؟ یہ کس کا شاہکار ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے. اس کو دیکھیے گا، اس میں تو غور و فکر کریں. میں خاموش رہتی ہوں، آپ لوگ دیکھیے. آپ نے کبھی اتنے کلرز کی کون دیکھی ہے؟ اب اس کو دیکھ کر سوچیں کہ اللہ کیسا ہوگا. آپ دیکھیں یہ کالے رنگ کی ہے لیکن یقیناً کھانے والی ہوگی، تبھی اس کو لوگ کھاتے ہیں. اب یہ جو پرندے اس میں ہیں، جو برڈز ہیں، ان کی خوبصورتی دیکھیں. اور یہ کس کے لیے؟ خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اس میں بھی کچھ چیزیں دیکھیے گا. ابھی رکھے ویڈیو بڑی فل ہوگی.
وله الشفاعة والمقام الأعظم يوم القيامة. قمر تفرد بالكمال كماله، قمر کلرس دیکھے ذرا. آپ اس کو اللہ کی نظر سے دیکھیں کہ اس نے کتنے پیار سے بنایا. واقعی اللہ کے نبی نے صحیح کہا نا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ اور ہم سب ان پرندوں سے زیادہ خوبصورت ہیں. اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے وہ زیادہ بڑی چیز ہے کہ جس کو پیدا کیا ہے. کچھ شیئر کریں آپ لوگ. نادیہ آپ ادھر آئے نا. ابھی آپ مجھے نام یاد آ گیا. اب آ گیا اور آپ آتی رہیں گی تو آتا رہے گا. اس کو بعد میں دیکھتے ہیں. جی شیئر کریں. ایسے کچھ شیئرنگ کریں. خوبصورت لڑکیاں بیٹھی ہوئی. السلام علیکم. ان لوگوں کا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے اسٹارٹ کرتے ہیں تو اسی سے کرتے ہیں. ہم لوگوں کا کیا مطلب ہے وہ بات بتاؤں گی. نور قرآن کا تعلیم. اصل میں یہ اسٹارٹ سارا اس طرح ہوا کہ رمضان میں جب ہم لوگوں نے اٹینڈ کی یہ دورہ قرآن وغیرہ اٹینڈ کیا تو اس سال یہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم لوگوں نے دوبارہ اٹینڈ کیا. تو وہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں خود ہی سے ڈالنا شروع کر دیتا ہے. تو اسی طرح بس ذہن میں میرے خیال آیا کہ چلو اتنا بڑا تو نہیں سوچا تھا لیکن میں نے اساتذہ سے بات کی کہ میرا کہ میں اس طرح سوچ رہی ہوں کہ اپنے گھر پہ تھوڑا سا نا کہ میں کر لوں کہ زیادہ لوگ تو نہیں لیکن جو میری مطلب نند وغیرہ بہنیں اور دوست وغیرہ ہیں کہ ہم لوگ مل کے ہفتے میں کوئی ایک دن ایسا بیچ میں رکھ لیں گے جس میں ہم لوگ کوئی مطلب کہ قرآن پاک کی تفسیر یا کوئی ایسی چیز بھی اسٹارٹ کر لے تاکہ پھر یہ کہ ہم لوگ کا ایک دین کے ساتھ جو تعلق ہے وہ جڑا رہے. اور یہ کہ ظاہر ہے کہ بہت زیادہ پلان کر کے چیز کی جائے تو وہ بہت مشکل ہوتی ہیں. اور میں کہا ایک اسٹارٹ کریں گے یہ بھی پکا بھی پتہ نہیں تھا کہ اسٹارٹ کیا کریں گے لیکن یہ تھا کہ قرآن پاک سے ریلیٹڈ کوئی چیز اسٹارٹ کرتے ہیں. اور اس میں پھر یہ کہ ویکلی میرے گھر پہ جتنے بھی لوگ آ سکتے ہوں گے ایٹ لیسٹ میری جو ریلیٹیو یا کلوز فیملی والے بنتے ہیں تو ان سے ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں. تو ان سے میں نے مشورہ کیا یہ پیرس سے واپس آئی تو میں نے کہا کہ میرے گھر کا ایک دن کا پلان رکھتے ہیں. اس میں یہ کہ آپ میرے گھر آئیں ہم تھوڑا سا اسٹارٹ کرتے ہیں اور اس میں پھر دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا چیز کرنی ہے. میرا یہ تھا کہ بیسیکلی قرآن پاک کی کوئی تفسیر کی کتاب یا کوئی اس طرح کی چیز ہو کہ سمجھنے کی قرآن پاک ہوئی کہ پڑھتے تو ہم سب ہیں لیکن اس کے اندر ہے کیا ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے اس طرح سے. تو ایٹ لیسٹ جس چیز کا ہمیں پتہ نہیں ہوگا پھر وہ چیز ہم کر بھی نہیں سکتے ہیں. تو میں نے کہا چلے اگر اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے تو میں اکیلے نہ کروں, جو لوگ میرے ساتھ آ سکتے ہیں ایٹ لیسٹ وہ شامل ہو جائیں. تو ان سے میں نے کہا کہ انہوں نے لمبا پروگرام کھینچ دیا. یہ کہتے ہیں کہ ایک اس طرح کی گیدرنگ کرتے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اور بھی لوگوں کے دل میں یہ بات ڈال دے اور وہ بھی ایسی کسی چیز میں انٹرسٹڈ ہوں. تو اب یہ اسی لیے میں آج بیسیکلی کیا باتوں باتوں میں لگا کے اینڈ پہ کلاس کا ذکر کر رہی ہیں کہ بندے پکڑ لوں اب. آپ جو پکڑیں گی یہ تو انہیں کی ہمت ہے, اگر نہ ہوا تو پھر میں ادھر بیٹھی ہوں گی. دیکھیے اتنے الزام لگ گئے ہیں آپ بڑی محفل میں. آپ سب آزاد ہیں, سب خوشی سے بیٹھ سکتے ہیں, خوشی سے جا سکتے ہیں. ان کی اس بات پہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک شہر تھا یمامہ, تو وہاں کا حاکم تھا سمامہ اس کا نام تھا. بڑی اس کو اسلام سے نفرت تھی, چڑ تھی اس کو نا. کسی جنگ میں قیدی بن کے مسلمانوں کے ہاتھ میں لگ گیا. جب وہ مسجد نبوی میں آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو یہ بڑا آدمی ہے, ذرا سردار تھا تو تم اس کی اچھی عزت کرو. اس کو بڑی عزت سے رکھا اور جو بھی ڈیٹیلز تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے, اس کو سلام کیا یا جو بھی گریٹ کیا ہوگا, تو نفرت کی وجہ سے اس نے چہرہ دوسری طرف کر لیا. آپ نے کہا سمامہ سناؤ کیا کہتے ہو؟ کہنے لگا اگر تم مجھے مار دو تو ظاہر ہے میں تمہارے قابو میں ہوں, کر دو, لیکن اگر تم مجھے چھوڑ دو تو تم بہت اچھے بندے کو چھوڑ رہے ہو تو میں تمہارا احسان مانوں گا. یعنی اکھڑی اکھڑی باتیں کی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ رہا تھا, غصے کی
یا رونت کی وجہ سے. اللہ کے نبی چلے گئے، پھر دوسرے دن پھر آئے، پھر یہی سوال تھا، سمامہ سناؤ کیا حال ہے. دوسرا بھی دن گزر گیا. اب وہ خاموشی سے پورا دن صحابہ کو، اللہ کے نبی کو، مسجد نبوی کی ایکٹیویٹی، جو بھی آپ کا معمول تھا وہ دیکھ رہا تھا. روز آپ اس کو جا کے آفر کرتے تو سمامہ یہی کہتا کہ اگر چھوڑ دو گے تو میں تمہارا بہت احسان مند ہوں، میری قوم تمہیں بہت فائدہ دے گی. خیر قصہ مختصر. تیسرے دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ سمامہ کو آزاد کر دو، جانے دو، جاؤ سمامہ، ہم تو نہیں. لیکن دشمن کو پکڑا ہو، قیدی ہاتھ آیا ہو تو اس کو چھوڑ دینا یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی. کوئی ملک ایسا نہیں کرتا، کوئی حکومت ایسا نہیں کرتی. اللہ کے نبی نے ان کو چھوڑ دیا. وہ نکلے مسجد سے، تھوڑی دیر گزری تو واپس آئے اور ان کو دیکھنے سے لگ رہا تھا کہ غسل کر کے آئے ہیں، جسم سے پانی کے قطرے تھے. آپ کے پاس آئے اور کہا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کہا کیا ہوا سمامہ، میں نے تو تمہیں چھوڑ دیا. کہا آپ نے چھوڑ کے مجھے پکڑ لیا، اب میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا. میں نے 3 دن میں آپ کا جو اخلاق دیکھا ہے اور جو آپ کے ساتھیوں کے معمولات دیکھے ہیں تو اسلام کے بارے میں ساری نیگیٹیوٹی میرے دل سے نکل گئی ہے. اور پھر وہ اتنا زبردست مسلمان ہوا. اللہ کے نبی سے کہا کہ اب میں مکہ والوں کو ایک دانہ بھی نہیں دوں گا گندم کا، کیونکہ سارا اناج وہیں سے آتا تھا. آتے ہی اس نے اعلان کر دیا مکہ والوں کو ایک دانہ نہیں ملے گا. جب وہاں گندم نہیں گئی، کراپس نہیں گئی، تو وہاں فاقے شروع ہو گئے. اخیر پھر مکہ والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سفارش کروائی کہ آپ سمامہ سے کہیں کہ ہمارا اناج بند نہ کرے، اور آپ نے پھر ان کے لیے فرمائش کی اور پھر اس نے دوبارہ دیا. بات کیا ہے، دل بدلتے 1 منٹ لگتا ہے، کوئی کسی کو نہیں روک سکتا. آج آپ دیکھیے کہ آپ بالکل، مجھے نہیں پتا کہ کس سوچ کے ساتھ آئے ہیں، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ ہماری اس مصروف زندگی میں اگر تھوڑا سا ایک وقت نکل آتا ہے، مجھے تو آپ ہفتے میں 4 دن بھی کہہ دیں گے میں کہیں نہ کہیں سے وقت نکال لوں گی، لیکن یہ آپ ڈیسائیڈ کریں گے. یہ جو میں نے پلان دیا ہے ضروری نہیں کہ آپ اس میں آئیں، کوئی اور بھی آ سکتا ہے، لیکن میں چونکہ اویلیبل ہوں تو مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. اور اگر آپ سوچتے ہیں کہ ابھی وقت مناسب نہیں ہے، ذرا سا اور بہتر وقت آ جائے، موسم اچھا ہو جائے، تو پھر وقت کا انتظار بھی کر سکتے ہیں. تو یہ بالکل، یعنی آج دیکھیے اس پروگرام کا کوئی فلائر نہیں بنا، آج کی کوئی پبلسٹی نہیں ہوئی، لیکن آپ دیکھ لیں 1 آدھی کرسی خالی ہوگی. اگر اناؤنس کر دیا تو مجھے لگتا ہے اس کمرے میں حال اس میں نہیں آئیں گے لوگ پورے. اور یہ جو اسماء الحسنہ میرے پلان ذہن میں جو چیز ہے آپ سے شیئر کرنے کی، کہ ہم انشاءاللہ اس کو ایک شارٹ کورس پہ لیں گے. تقریباً 10 کلاسز ہوں گی جو نیکسٹ ویک سے باقاعدہ شروع کریں گے. آج آپ کے ہاتھوں میں مجھے کوئی کاپی پین نہیں دکھا، سیل فون ہے، اس پہ نوٹس لے لیں گے تو اور بات ہے، لیکن یہ کہ کم از کم ایک کاغذ قلم پاس ہو جس میں چند باتیں نوٹ کی جائیں. اگر آپ چاہتے ہیں، کتنے لوگ سوچتے ہیں کہ کرنا چاہیے، آپ لوگوں میں سے، ویسے آپ کہیں گے نہیں کرنا چاہیے تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ نہیں کریں گے، ہم پھر اور لوگوں کو بتائیں گے کہ وہ آ جائیں. آپ میں سے کتنے لوگ سوچتے ہیں کہ وہ یہ کورس کرنا چاہتے ہیں؟ الحمدللہ. تو پھر اس کا تو باہر والوں کو نہ بتائیں. ٹھیک ہے، یہ ٹائم، یہ دن تھرسڈے کا ٹھیک ہے سب کو؟ پہلے سب سے یہ پوچھ کے ذرا اوپننگ کی ظاہر سی بات ہے، ذرا سب کی مصروفیت ڈفرینٹ ہیں، کہ ان کو لگتا ہے کہ ویکلی کر سکتے ہیں یا مشکل لگتا ہے؟ تھوڑا سا مائک نہیں، 2 دن کر دیں گے ہفتے میں. تو پھر کام کون کرے گا؟ جی، یہ ان کا خیال ہے کہ 1 ویک کرنا. کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہفتے میں 1 دن ٹھیک ہے؟ وہ ہینڈ ریز کریں. ذرا سا ہاتھ تھوڑا تونچا کریں. آپ سیاستدانوں والا ہاتھ کیوں کھڑا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اچھا جی. اور یہ جو ٹائم ہے، دیکھیے آپ نے دیکھا ابھی ہمارے پاس صرف 2 منٹ ہے. ہم نے اس کو ایگزیکٹلی 7، ہم یہاں تو پہلے سے ہی تھے، ساتھیوں نے کچھ اور بھی تھوڑا سا اسٹیپ کر لیا، لیکن 7 to 8 ٹائم سب کے لیے سوٹیبل ہے. اگلے وقت میرے حال 1 آدھ ویک میں تو مغرب بھی تھوڑی اور پیچھے چلی جائے گی نا. مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹائم بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ اپنے بچوں کو، گھر والوں کو سرو کر کے واپس آئیں، اور پھر اتنی بھی دیر نہ ہو کہ آپ اگلے دن کے کام سے مشکل میں پڑ جائیں. ایسے ہی ہے. تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک ہم لوگ یہاں سارے ملتے ہیں. دیکھیں 7 o'clock کلاس کب شروع ہو سکے گی؟ اگر آپ لوگ یہاں تقریباً 6:30 پہ آئیں. آپ نے دیکھا جہاں آپ نے گاڑیاں پارک کی ہیں وہاں سے اس ہال تک آنے میں بھی 15 منٹ تو لگے ہوں گے نا. اور مجھے پتا ہے آج فرسٹ ڈے ہے، آپ کو تھوڑی پارکنگ کے ایشو ہوں گے. اور یہ جو آج نیچے بہت ساری گیدرنگ ہو رہی ہے نا، عام طور پہ نہیں ہوتی، اور مجھے نہیں پتا کہ نیکسٹ تھرسڈے نہیں ہوگی نا. آج کے نیچے اسپیشل بچوں کا کورس ہو رہا ہے. ادروائز یہ پورا پارکنگ لاٹ خالی ہوتا ہے. یہاں اس اسکول میں ہفتے میں 2 دن اور بھی کلاس ہوتی ہے. تو آپ لوگ اس کی پوری انفارمیشن لیں. صرف کریں کیا کہ آپ لوگ اپنا نام
اور فون نمبر، تاکہ آپ کو ایک ہلکی سی لائبلٹی، اس فیلنگ کا احساس ہو کہ آپ نے اپنے آپ کو رجسٹر کیا ہے. اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. میں کہتی ہوں اس کی قیمت اگر رکھیں تو پھر تو ہم سب بینکرپٹ ہو جائیں گے. اس علم کی، اللہ کے بارے میں جاننے کی کوئی قیمت نہیں ہے. آپ کی اپنی خوشی ہے، آپ اپنی اس کلاس کو ایک حصہ سمجھتے ہیں. یہ چیزیں میرے یہاں بتانے کی نہیں، لیکن ہو سکتا ہے آپ باہر والوں سے بعد میں پوچھیں اس کی کوئی فیس ہے. نہیں، مجھے صرف آپ چاہیے، اور آپ پھر بڑے اسمائلی فیس کے ساتھ مسکراتے ہوئے چاہیے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں، صرف یہ 10 کلاسیں بھی اگر ہم نے کر لی نا تو وہ سمامہ والی کہانی ہو سکتی ہے ہمارے ساتھ بھی. ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ اپنا نام، فل نیم، لاسٹ نیم کے ساتھ اور دیں، تاکہ تھوڑا سا اس کو ایک آرگنائز طریقے سے ہم نیکسٹ ویک پیش کریں، تاکہ اگر آپ لوگوں نے یہ پورا کورس ہمارے ساتھ کر لیا تو انشاءاللہ آپ کو اینڈ پہ اس کا سرٹیفکیٹ دیں گے. دینا چاہتے ہیں؟ فرائیڈے کو بہت ساری اور چیزیں ہوتی ہیں شہر میں نا. جی دیکھیے، فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے 3 دن بہت کروشیل ہوتے ہیں. پارٹیاں، شادیاں، دعوتیں، پھر آپ لوگ بھی سارے ہفتے کے تھکے ہوتے ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو ویک ڈیز ہیں نا، یہ کامن ڈیز ہوتے ہیں ہم سب کے لیے. ہم ورکنگ موڈ میں ہوتے ہیں، چلو صبح بھی کرتے ہیں، ادھر 1 گھنٹہ اور کر لیں گے، لیکن ویکینڈ کی بجائے مجھے لگتا ہے یہ بیٹر ہے. اور آپ اس کو ٹرائل تک کریے. پرووے میری اچھی ہوگی ہے نا، یہ بڑی خوش ہوتی ہیں مجھے دیکھ کے. ایک مجھے موٹی سی کتاب لا دی انہوں نے، ایک میرے سر کے لیے جی نوٹ سیکھے. تو میں نے کہا ٹیچر کدھر ہے ہمارا؟ اگر یہ ٹیچر کے بغیر پڑھی جاتی تو پھر تو سارے کام آسان ہوتے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ ایک کوشش کر کے دیکھیں. آپ لوگ اپنی دوستوں کو بھی بتائیں. ایون اگر آپ میں سے اور بہت سارے لوگ آئیں گے تو مجھے یقین ہے ہم اسکول والوں سے اس سے بڑا حل بھی لے سکتے ہیں. آج یعنی یہ مت سوچیے کہ جگہ نہیں. ہاں یہ ضروری ہے کہ ظاہر ہے آپ اسائنڈ سیٹ ہوگی نا، اگر آپ سارے آ رہے ہیں تو پھر واقعی ہم اور لوگوں تک بات نہیں کریں گے. یہ جو آپ سے نام اور ایک لسٹ بنانا چاہ رہے ہیں، اس کا بھی یہی مقصد ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ آپ نیکسٹ ویک آ رہے ہیں. تو آج جو آئے وہ نہ لکھیں، لیکن جو نیکسٹ ویک آئیں گے وہ اپنے نام بار سسٹر فائزہ رکھ بیٹھی ہیں، آپ ان کو اپنا نیم اور فون نمبر دیں. پھر ہم کریں گے کیا کہ آپ کا گروپ بنا کے جو کلاس سے ریلیونٹ چیزیں، آج ہم بہت سارا نہیں کر سکے، آج ڈے 1 تھا، اور انشاءاللہ وقت کے ساتھ یہ ساری چیزیں بیٹر ہوں گی. تو پھر ہم آپ کو اس گروپ میں اس سے ریلیونٹ جو اسٹڈی مٹیریل اور باقی چیزیں ہوں گی، دیکھتے ہیں ان 10 کلاسوں میں کیا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر جو ماشاءاللہ نادیہ جی کی خواہش تھی کہ ہم قرآن کی تفسیر شروع کریں، کیا کریں، وہ بات کی باتیں. ابھی صرف ہم نے اپنے رب کی باتیں کرنی ہے. ٹھیک ہے؟ مطمئن ہے اس پہ انشاءاللہ تعالی. تو جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بہترین طریقے سے اس کو کرنے کی توفیق دے، اور یہ جگہ، یہ وقت، جو بھی ریسورسز اس میں یوز ہو رہے ہیں، اس کو ہمارے اور سب ساتھیوں کے حق میں بہترین صدقہ جاریہ بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما، اخلاص عطا فرما، ریاکاری اور دکھاوے سے بچا. یا اللہ تیری نعمتوں کے مقابلے میں تو یہ بالکل ایک آٹے میں نمک ہے، لیکن یا اللہ تو ہمارے اس تھوڑے سے وقت کو قبول کر لے. اور یا اللہ اس تھوڑے سے وقت میں جو برکت ہو، اس کا اثر ہم اپنی باقی چیزوں پہ بھی دیکھیں. اور یا اللہ تیرے بارے میں جاننا، تیرے ناموں کو دیکھنا، تیری صفات پہ غور کرنا، یا اللہ ہمیں اس قابل کرتے کہ ہم اس چیز کو لے سکیں، ہمیں محروم لوگوں میں نہ کرنا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.